عید میلاد النبی ایک نئی عید ہو گئی ہے، کیا اس کا حکم دیا محمد رسول اللہ نے؟ یفعلون ما لا یؤمرون، وہ اپنی ہی ایجاد کردہ روایات ہیں، اپنی ہی ایجاد کردہ بدعات ہیں، اپنی ہی ایجاد کردہ رسومات ہیں، ان پر لگے ہوئے ہیں اور دعوے کرتے ہیں اللہ سے محبت، رسول کے عشق کے، جبکہ ان کے عمل میں نہ اللہ کی اطاعت ہے نہ رسول کا اتباع ہے۔ اب جب ایسی صورت پیدا ہو جائے تو کیا کریں؟ فمن جاہدہم بیدہ فہو مومن، تو جو مسلمان بھی ان کے خلاف جہاد کرے گا اپنے ہاتھ سے، اپنی طاقت سے، وہ مومن ہوگا۔ ومن جاہدہ بلسانہ فہو مومن، اور جو ان کے خلاف جہاد کرے گا اپنی زبان سے وہ بھی مومن ہوگا۔ وہی تین درجے۔ ومن جاہدہم بقلبہ فہو مومن، دل سے نفرت رکھ کر جو جہاد کرے گا بالقلب وہ بھی مومن ہوگا۔ فما وراء ذلک من الایمان حبۃ خردل، اس کے بعد تو ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں ہے۔ اسرار احمد صاحب کو سنا آپ نے؟ میلاد النبی نئی عید ہے، رسول اللہ نے منانے کا حکم دیا، اور اس کے بعد انہوں نے کہا جو میلاد النبی مناتے ان سے جہاد کرو، جنگ کرو۔ تو میں ان لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں جو ہمیں منع کرتے کہ ان کا رد مت کرو، ہم اپنا صرف جواب دے علم میں تو آپ کہتے ہو کہ لڑانے کی بات کر رہے ہو، اور یہ کھلے عام جہاد کی بات کر رہا ہے تو آپ ہاتھ تھامنے کے لیے تیار نہیں ان کا۔ یہ تمہارے عقیدے کا دوگلا پن۔ اب ان کے جوابات تو میں بعد میں دوں گا، آئیے ان کو سن لیتے ہیں۔ آپ ہی کے علاقے کے بڑے تیس مار خان، سن لیجئے۔ ربیع اول پہلا چیز، کئی حدیث میں نہیں آتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جنم دن منانا چاہیے، کئی حدیث میں لکھا نہیں ہے، تو 12 ربیع اول بنانا تو کئی حدیث اور قرآن میں نہیں ہے۔ جیسا میں نے کہا، کوئی بھی حدیث اور قرآن کے اندر یہ نہیں کہا گیا ہے کہ ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سالگرہ بنانا چاہیے، تو اور سالگرہ بنانا ہمارے مذہب میں ایسا کچھ ہے نہیں۔ ذاکر صاحب کہتے ہیں کہ سالگرہ منانا حدیث میں نہیں ہے، اور یہی سارے غیر مقلدین بولتے آتے ہیں، دیوبندی بھی بولتے ہیں حدیث میں نہیں ہے، حدیث میں نہیں ہے۔ جب بھی کوئی ایسا سوال کرتا تو مجھے ہنسی آتی ہے، اور میں کہتا ہوں ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے آپ ایک ایک عمل کرنے سے پہلے حدیث کھول کے دیکھتے ہیں، جب ملتا ہے تبھی عمل کرتے ہیں۔ اتنے پکے، اتنے عامل بالحدیث ہے یہ لوگ۔ تو اس کے جواب میں دو چار باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات کہ ہر چیز حدیث میں ہو تبھی آپ عمل کریں گے، یہ پیمانہ شرع میں کہاں پر ہے؟ اللہ کے رسول کی ایک حدیث ہے، سرکار نے فرمایا جو جائز ہے میں نے اس کا تمہیں حکم دے دیا، جو تمہارے لیے منع ہے میں نے اس سے تمہیں منع کر دیا، اور جس چیز کے بارے میں میں نے کچھ حکم نہ بیان کیا ہو وہ تمہارے لیے جائز ہے۔ تو جو منع ہے وہ موجود ہے، جو جائز ہے وہ موجود ہے، اور نبی کہہ رہے جس کے بارے میں خاموشی اختیار کروں، نہ منع ہے نہ جائز، کچھ بھی میرا حکم نہیں، تو وہ تمہارے لیے مباح اور جائز۔ تو اگر ان میں حوصلہ ہو تو ثابت کرے کہ کس حدیث میں میلاد منانا ناجائز ہے، تو ثابت کر کے بتا دیں۔ اور اگر آپ کہتے نہیں رسول اللہ نے نہیں حکم دیا یا رسول کے زمانے میں نہیں تھا اس لیے بدعت ہے، تو بہت ساری بدعتیں جو خود کر رہے۔ سب سے پہلی بدعت تو ذاکر صاحب کوٹ ٹائی پہنتے، عیسائیوں کی نقل ہے، یہ سب سے بڑی بدعت۔ تو رسول اللہ نے کہا کہ غیروں کا لباس پہنو، نہیں ہے۔ چلو کہیں گے یہ دنیاوی تہذیب ہے، اس سے اسلام کا کیا تعلق؟ ہم تو دنیاوی تہذیب کے اعتبار سے پہنتے ہیں۔ تو میں کہتا ہوں آئیے ذرا اس طرف رخ کریں، جو چیز آپ بھی کرتے ہیں اور آپ اسلام سمجھ کے کرتے ہیں، اسلام کی تبلیغ سمجھ کے کرتے ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر صاحب نے پیس چینل شروع کیا، پیس چینل چل رہا ہے، پیس چینل کے ذریعے وہ اپنے جھوٹے مذہب کا پرچار کر رہے ہیں۔ حدیث میں آیا کہ اس طرح تبلیغ کرنا؟ ثابت کر سکتے ہیں؟ نور چینل جو چل رہا ہے غیر مقلدین کا سعودیہ سے، کیا حدیث میں آیا یہ کرنا؟ مسجدیں بنانے کے بارے میں حدیث میں آیا کہ پکی بناؤ، مینارے کھڑے کرو، اس پہ گنبد بناؤ؟ حدیث میں کہاں ہے؟ اماموں کو تنخواہ دینا، یہ حدیث میں کہاں ہے؟ مدارس بنانا، مدارس میں معلم رکھنا، معلموں کی تنخواہ دینا، حدیث میں کہاں ہے؟ قرآن میں زیر زبر لگے ہوئے ہیں، اللہ کے رسول نے حکم دیا کہ قرآن پہ زیر زبر اعراب لگانا، اس کو کیوں آپ اعراب والا قرآن لے کے چل رہے ہیں؟ یہ بھی تو ساری بدعتیں ہیں۔ اجتماعات آپ کرتے ہیں، رسول اللہ نے اس طرح اجتماعات کر کے تبلیغ کی ہے یا تبلیغ کرنے کا حکم دیا ہے؟ حدیث میں کہاں ہے؟
چلیے سب چھوڑ دیجیے. آپ کہیں گے بھائی حالات اور تہذیب کے حساب سے ہم نے یہ طریقوں کو رائج کیا ہے. اب میں بس ایک آخری سوال کر رہا ہوں، اور یہ سوال میں نے بارہا دہرایا ہے، جگہ جگہ پروگراموں میں دہرایا ہے، جگہ جگہ پروگراموں میں کہا ہے، جواب اب تک نہیں آیا، جواب ندارت. اور وہ سوال یہ دہرایا کہ آپ کہتے ہیں کہ جو حدیث میں نہیں ہے اور جس کا حکم رسول نے نہیں دیا وہ بدعت ہے، اس کا کرنا جائز نہیں. تو مجھے صرف اتنا بتاؤ، سعودیہ عرب میں جو تہجد کی اذان ہوتی ہے، مسجد نبوی سے اذان ہوتی ہے، خانہ کعبہ سے اذان ہوتی ہے، یہ کس حدیث میں آیا ہے تہجد کی اذان؟ ثابت کرو اور 2 لاکھ روپیہ مجھ سے انعام لے کے جاؤ. ثابت کرو. رسول اللہ کے زمانے میں ہوتی تھی تہجد کی اذان، ابو بکر کے زمانے میں ہوتی تھی تہجد کی اذان، عمر فاروق کے زمانے میں ہوتی تھی، عثمان غنی کے زمانے میں ہوتی تھی، مولا کائنات علی مرتضیٰ کے زمانے میں ہوتی تھی، خلفائے راشدین کے بعد تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، اولیاء کاملین، تمہاری حکومت آنے تک کس زمانے میں تہجد کی اذان ہوتی تھی؟ ثابت کرو، 2 لاکھ روپیہ انعام لے کے جاؤ. اپنی بدعتوں کی کوئی فکر نہیں ہے. سعودیہ میں تہجد کی اذان ہوتی ہے تو یہ دین سمجھ کے ہوتی ہے کہ دنیا کی رسم سمجھ کے ہوتی ہے؟ کیا سمجھ کے ہوتی ہے؟ دینی ہے نا. تو یہ اتنی بڑی بدعت لے کے بیٹھے ہو اور اس پر کوئی تبصرہ نہیں ہے آپ کا، اس پر کچھ نہیں ہے. اور پھر یہی نہیں، حرم میں لاؤڈ اسپیکر لگے ہوئے. اللہ کے رسول کی صاحب سنت موجود ہے بخاری وغیرہ اور دیگر کتابوں میں کہ نبی پاک جب جماعت کثیر ہوتی تھی تو سرکار مکبر رکھا کرتے تھے، ابو بکر صدیق مکبر ہوا کرتے تھے. تم نے مکبر کی سنت کو مٹا کر یہ مائک کی جو بدعت لگائی، یہ حدیث میں کہا ہے ثابت کرو. اور حدیث کو مٹانا، سنت کو مٹانا، یہ بدعت سیاح، یہ بہت بری اور گمراہ کن بدعت ہے. اس کا جواب لاؤ. اور چلیے اگر اس پر بھی آپ کو اطمینان نہ ہو اور اس پر بھی آپ کا کہنا ہو کہ نہیں صاحب میلاد منانا تو بدعت ہی ہے، تو جتنے پرزور انداز میں آپ ہمیں بولتے ہیں اس کے آدھے انداز میں بھی تم اپنے مولویوں سے کہو کہ سعودیہ میں جہاں بیٹھے ہو اور جہاں کے ٹکڑے کھا رہے ہو اور جہاں کی روٹیاں توڑ رہے ہو، وہاں پر بھی یہ جو جشن نیشنل ڈے منایا جاتا ہے، جس دن انہوں نے سعودیہ پر قبضہ کیا، وہاں جس انداز میں بنایا جاتا ہے، پہلے اس کو دیکھو، اس کو سنت ثابت کرو اور اس کے بعد پھر ہمارے میلاد پہ بولو.